بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ گزشتہ دنوں ایک بلکہ کہنا چاہیے دو بڑے دل خراش، افسوسناک اور قابل مذمت سانحات واقع ہوئے۔ ایک بدبخت نے سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اور امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے بعض صحابہ کی توہین کی، گستاخی کی، انتہائی بے ادبی اور گستاخی کے غلط اور قابل مذمت، قابل نفرت الفاظ ان کے بارے میں استعمال کیے، جس کے جواب میں ایک اور بدبخت نے اہل بیت علیہم السلام ان کے بارے میں غلط قسم کی انتہائی قابل مذمت اور قابل نفرت بد زبانی کی۔ میرے نزدیک، بلکہ میں کہنا چاہتا ہوں کہ میری پوری جماعت کے نزدیک یہ دونوں اقدامات جو دو افراد کی طرف سے ہوئے انتہائی بدبختی پر مبنی اور انتہائی قابل نفرت اور قابل مذمت ہیں، اور ان کے مرتکبین دونوں کو قرار واقعی سزا دینی چاہیے، ان کو گرفتار کر کے قانون کے دائرے میں لا کے ان کو سخت سے سخت سزا دینی چاہیے، تاکہ ان کی اس بد زبانی سے مسلمانوں کے دو یا کسی بھی طبقات کے درمیان غلط فہمی یا الجھن اور شرانگیزی پیدا ہونے کے امکانات ختم ہو جائیں۔ اس معاملے کا دوسرا انتہائی افسوسناک پہلو یہ ہے کہ جنہوں نے اس کا ارتکاب کیا وہ تو مجرم ہیں اور ان کو قابل گرفت ہیں اور ان کو گرفت میں لانا چاہیے، ان کو سزا دینی چاہیے، لیکن اس کا الزام ایسے لوگوں کو یا ایک ایسی شخصیت کو دیا گیا جس کا اس سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں۔ جس بدبخت نے بد زبانی کی تھی اہل بیت کے بارے میں یا اہل بیت کے اکابر کے بارے میں، شیعہ حضرات کے اکابر کے بارے میں، اہل بیت تو سب کے اکابر ہیں اور سب کے لیے قابل تعظیم اور قابل عزت ہیں، اور ان کی عزت حرمت کے بغیر اسی طرح ایمان مکمل نہیں ہوتا جس طرح صحابہ کی حرمت و عزت میں فرق ڈالنے سے ایمان ختم ہو جاتا ہے اور مکمل نہیں رہتا۔ یہ جانا پہچانا اور یعنی عوام میں متعارف اور جانا پہچانا تمام طبقات میں، عوام و خواص میں کہنا چاہیے، علماء میں بھی اور عوام میں بھی جانا پہچانا ایک موقف ہے اہل سنت کا بالعموم اور اہل حدیث کا بالخصوص، کہ وہ صحابہ کی عزت و حرمت کو بھی ضروری اور لازم سمجھتے ہیں، اور اسی طرح اہل بیت کی حرمت و عزت کو بھی، اور کسی قسم کی گستاخی، کسی قسم کی ان کی شان میں بے ادبی اس کو نہ صرف یہ کہ برداشت نہیں کرتے بلکہ اس کے مرتکب کو مسلمان تک قرار دینے میں انہیں تامل نہیں، گریز ہے، اور وہ نہیں سمجھتے کہ ایسا شخص جو ہے وہ مسلمان ہو سکتا ہے یا رہ سکتا ہے۔ تو اس کا الزام جس شخصیت پر دیا گیا وہ ہیں ابتسام الہی ظہیر۔ اور کیوں دیا گیا؟ صرف تھوڑی سی مماثلت نام کی، کہ جو اس کا مرتکب تھا اس کا بعض جگہ تو اس کا نام آ رہا ہے عبد الرحمن سلفی، اس نام کی کوئی مشابہت، کوئی مماثلت نہیں ہے ابتسام صاحب کے نام کے ساتھ، لیکن غالباً جو معلومات ملی ہیں غالباً اس کا اصل نام جو ہے یہ اہل بیت کے ساتھ گستاخی کرنے والا، بے ادبی کرنے والا، اس کا اصل نام جو ہے وہ اذان الہی ہے۔ تو چونکہ یہ تمام بھائی اور ان کی فیملی جو ہے ان کے ساتھ ایک لاحقہ آتا ہے الہی کا، ابتسام الہی، شام الہی اور معتصم الہی اور وغیرہ، تو مفروضہ یہ بنایا گیا، بات یہ گھڑی گئی کہ یہ اذان الہی جو ہے یہ بھی ان کا کوئی عزیز ہے، بلکہ پن پوائنٹ کر کے کہا گیا کہ ان کا بھانجا ہے یا بھتیجا ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں ان کا شاگرد ہے، اور کسی نے کہا کہ نہیں شاگرد بھی ہے اور بھانجا بھی۔ یہ تمام باتیں انتہائی بے بنیاد، بالکل غلط اور بے سر و پا ہے۔ اذان الہی جو بھی ہے اس کا کوئی تعلق اس فیملی سے نہیں ہے، پوری فیملی سے دور کا بھی کوئی تعلق نہیں ہے، نہ شاگردی کا،
نہ خون کا، نہ رشتے کا، نہ کوئی دوستی کا، نہ کسی قسم کے تعلق کا، کوئی سلسلہ ہی نہیں ہے ان کا آپس میں، نہ وہ ایک دوسرے کو جانتے ہیں۔ وہ تو جانتے ہوں گے ان کی شہرت کی وجہ سے، لیکن یہ ان کو بالکل نہیں جانتے، اور جان بھی کیسے سکتے ہیں؟ کوئی تعلق ہی نہیں ہے، کوئی رشتہ ہی نہیں ہے، وہ بات ہی نہیں۔ لیکن بڑی دیدہ دلیری سے یہ کوئی اسلامی طریقہ تو نہیں ہے، یہ مسلمانوں کا طریقہ تو نہیں ہے کہ ایک بے گناہ کو من یرم بریئن فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، جس نے کسی بری کو، یعنی جو نہیں ملوث نہیں ہے کسی برائی میں، کسی معصوم کو ایسے گناہ کا مرتکب قرار دیا جو اس نے کیا نہیں، جس کے بارے میں اسے سوچا نہیں، وہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس نے بہت بڑا بہتان باندھا اور بہت بڑا گناہ اپنے ذمہ لیا۔ تو میں حیران ہوں، یہ سوشل میڈیا کی جو وبا ہے، اور اس پہ جو لوگ آزادی سے بغیر تحقیق کے جو مرضی بات کہہ دیتے ہیں، اور بدترین بات جو ہے وہ دوسروں سے منسوب کر دیتے ہیں، اور اس کا یعنی نام لے کے کہا گیا، اور تصویریں لگا کر کہا گیا کہ یہ ہے ابتسام علی زہیر، بلکہ بعض نے تو کہا یہ ہے اذان الہی، تصویر اس کی لگائی اور کہا کہ یہ اذان الہی، بعض نے ایسا بھی کیا، اور زیادہ تر لوگوں نے یہ کہا کہ یہ ہے وہ جس نے گستاخی کی ہے۔ یعنی کہ آپ کو خدا کا خوف ہونا چاہیے، کوئی اللہ کا ڈر ہونا چاہیے، کوئی عقل ہونی چاہیے، کوئی حیا ہونی چاہیے، کہ ایک تو اس نے کیا نہیں ہے، دوسرا یہ کہ صرف نام کی ایک دور کی مماثلت سے آپ نے مفروضے گھڑے، اور مفروضوں کی بنا پہ بہتان ترازی کی، اور ایک مسلمان کی عزت کو خاک میں ملانے کی کوشش کی۔ تو یہ انتہائی غلط ٹرینڈ ہے، اور اس کی مذمت میرے خیال میں ہر طبقے کی طرف سے، شیعہ کابر کی طرف سے بھی ہونی چاہیے، اور بعض نے کی بھی ہے، بعض نے تردید بھی کی ہے اور کہا بھی ہے کہ ابتسام الہی یا ان کا کوئی بھائی یا کوئی ان کا فیملی کا بندہ اس گندگی میں ملوث ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ اور ان اہل حدیث کا موقف، اہل سنت کا موقف، جیسے میں نے کہا کہ وہ معروف ہے، اور یہ فیملی جو ہے وہ تو اس نے ہمیشہ اسی موقف کا اظہار بھی کیا ہے، اور اس کے لیے انہوں نے قربانیاں بھی دی ہیں، انہوں نے جنگیں بھی لڑی ہیں، انہوں نے محنت بھی کی ہے، انہوں نے کاوش بھی کی ہے۔ تو یہ اس کو الزام دینا جو ہے نا، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، اور حقائق کے سراسر منافی، سراسر خلاف ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اصل جو مرتکب ہیں، میں پھر یہ دہرانا اور اس بات پہ زور دینا چاہتا ہوں کہ جو اصل مرتکب ہیں ان کو فوراً پکڑ کے گرفت میں لا کے کیفر کردار تک پہنچانا چاہیے، اور لوگوں کو یہ غلط فہمی جو ہے وہ بالکل مکمل طور پر ہمیشہ کے لیے اپنے ذہنوں سے نکال دینی چاہیے، دور کر دینی چاہیے کہ ابتسام الہی ظہیر یا ان کا کوئی بھائی یا ان کا کوئی عزیز اس برائی میں ملوث ہے یا ہو سکتا ہے۔ اور میں یہ بھی واضح کر دوں کہ اس معاملے میں اور ویسے بھی پوری جماعت جو ہے وہ ابتسام الہی ظہیر کے ساتھ، علامہ ابتسام الہی ظہیر کے ساتھ، ان کے بھائیوں کے ساتھ، ان کے خاندان کے ساتھ کھڑی ہے، اور ہر بدگو سے اور بدخواہ سے انشاءاللہ اللہ کے فضل و کرم سے، اللہ کی توفیق سے ان کا دفاع بھی ہوگا، اور ان کے ساتھ ہم کھڑے بھی رہیں گے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ کتاب اللہ حدیث مصطفیٰ کی ترجمان، مرکزی جمعیت اہل حدیث پاکستان۔